السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کائنات میں انسان اکیلا نہیں ہے. خلائی مخلوق, اڑن تشتری. اب پینٹاگون نے آڈیو ویڈیو ثبوت بھی جاری کر دیے. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. میری عمر کے جو لوگ ہیں انہوں نے بچپن میں فضا اڑنے والے ایک جادوئی قالین کی کہانیاں پڑھی ہوں گی, ورنہ علی بابا کی فلمیں دیکھی ہوں گی, تھیف آف بغداد. اور سائنس فکشن کا دور آیا تو ہم نے ہالی ووڈ کی اکثر فلموں کی طرح یہ جو اڑن تشتری اور خلائی مخلوق ان کو دیکھا. کچھ سال پہلے انڈیا نے بھی اس موضوع پہ پی کے نامی ایک بلاک باسٹر فلم بنائی عامر خان کی. اور میری طرح آپ بھی یقیناً سوچتے ہوں گے کہ خلائی مخلوق یا اڑن تشتریوں کا حقیقت میں کوئی وجود ہے یا نہیں. غالباً یہ افسانوی باتیں ہیں. یہ کانسیپٹ آیا کہاں سے؟ اگر واقعی میں انسان کے سوا کوئی اور مخلوق ہے, یعنی اگر آپ واقعی دنیا میں انسان کے سوا کوئی اور مخلوق ہے تو اس کا ثبوت کہاں ہے؟ تو ابھی حال ہی میں پینٹاگون نے 161 فائلز جاری کی ہیں جنہیں پچھلے کئی سال سے خفیہ رکھا جا رہا تھا, اور ان دستاویزات میں اڑن تشتریوں کی ویڈیوز کے ساتھ ساتھ بعض شہریوں اور خلابازوں کے انٹرویوز بھی شامل ہیں جس میں انہوں نے یو ایف اوز یعنی نامعلوم اڑن تشتریوں کو دیکھنے کا دعویٰ کیا. اور ان فائلز میں ایک آڈیو بھی ہے جس میں خلاباز زمین پہ موجود کنٹرول روم کو یو ایف اوز کو دیکھنے کی اطلاع دے رہی ہیں. اب ان فائلز کی اہمیت کیا ہے؟ اس کے بارے میں ڈاکٹر میچیو کاکو نامی ایک سائنسدان کا کہنا ہے کہ ان ویڈیوز میں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ یہ یو ایف اوز یعنی اڑن تشتریاں 90 ڈگری پہ بہت تیزی سے زگ زیگ کرتی ہیں, اور یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اگر کوئی انسان اتنی تیزی کے ساتھ مڑے گا تو اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی. یہ نیکسٹ لیول کی انٹیلیجنس ہے, اور ان کا خیال ہے کہ یہ فائلز سائنسدانوں کو آزادانہ طور پہ ان پراسرار مظاہرے کا تجزیہ کرنے کا موقع فراہم کرے. تو پینٹاگون کی جاری کردہ ان دستاویزات کی ویڈیوز اور آڈیو سے بات کرنے سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کو خلائی مخلوق کی موجودگی کا شک کب اور کیسے ہوا. اصل میں انسان نہ جانے کب سے اپنے جیسے کسی دوسری دنیا کے مخلوق تلاش کر رہا ہے, اور پچھلی کئی دہائیوں سے سائنسدان زمین سے ریڈیائی لہریں بھیج کر دوسری دنیا کی مخلوق سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک کسی سیارے سے کوئی دوسری مخلوق نے اس انسانی پیغام کا جواب نہیں دیا. اور دوسری دنیا کی مخلوق انسانی پیغامات کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ وہ کہاں ہیں بھی کہ نہیں ہیں؟ اور آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی ہم ان سوالوں کا کوئی ٹھوس اور منطقی جواب نہیں ڈھونڈ پائے. 50 کی دہائی میں اینرکو فرمی نامی ایک فزکس کا ماہر تھا, اور اس کا خیال تھا کہ انسانوں جیسی بہت سی ذہین تہذیبیں اس کائنات میں مختلف سیاروں پہ موجود ہیں. اسے پہلا اعتراض یہ آیا ہے کہ اس کائنات میں اگر کوئی دوسری مخلوق موجود ہے تو اس سے ہمارا رابطہ کیوں نہیں ہوا؟ آخر وہ کہاں ہیں؟ اگرچہ بعد کی دہائیوں میں سائنسدانوں نے اس نظریے کو غلط ثابت کر دیا, لیکن کسی نہ کسی شکل میں آج بھی اس کے اٹھائے گئے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو امریکن کانگریس میں تو اس موضوع پہ اکثر سماعت کی جاتی ہے جس میں سائنسدان اور متعلقہ حکام مختلف کمیٹیز کو نئی پیش رفت پر بریفنگ دیتے رہتے ہیں. 2023 میں ناسا کے سائنس مشن ڈائریکٹوریٹ کی ایسوسیٹ ایڈمنسٹریٹر نکولا فاکس نے بیان دیا تھا کہ انسان کے علاوہ کسی دوسری مخلوق کا وجود ہمارے سیارے کی سب سے بڑے رازوں میں سے ایک ہے. فاکس کا کہنا تھا کہ متعدد بار دوسری مخلوق کو دیکھنے کے شواہد موجود ہیں, لیکن ابھی تک ہم نے اعداد و شمار جمع نہیں کر سکے جس کی بنیاد پہ ہم خلائی مخلوق کی وجود ثابت کر سکیں. فاکس کا یہ دعویٰ سامنے آنے کے بعد جیمی موسون نامی ایک ماہر نے امریکن کانگریس کی ایک سماعت کے دوران 2 قدیم لاشیں پیش کی. جیمی موسون نے دعویٰ کیا کہ یہ لاشیں 2017 میں پیرو کے شہر کوسوکو سے ملی تھیں, اور ریڈیو کاربن ٹیسٹ سے معلوم ہوا ہے کہ یہ چیزیں 1800 سال پرانی. اور جیمی موسون کا دعویٰ تھا کہ یہ لاشیں اس خلائی مخلوق کی ہیں جنہیں ہم برسوں سے تلاش کر رہے ہیں. ان کے اس دعوے پہ سب سے پہلا اعتراض ناسا کے سائنٹسٹ ڈائریکٹر ڈیوڈ سپرگل نے اٹھایا,
انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان دو لاشوں کے نمونے عالمی سائنس برادری کو فراہم کیے جائیں تاکہ مکمل تحقیق کے بعد کسی حتمی نتیجے کو پہنچا جائے۔ تو رواں سال فروری میں سابق امریکن صدر باراک اوباما کے ایک بیان کے بعد اس موضوع پہ دوبارہ گرما گرم بحث ہو گئی۔ اپنے ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ خلائی مخلوقات حقیقی بھی ہیں، مگر میں نے ذاتی طور پر ان کو نہیں دیکھا۔ بعد میں انہوں نے اپنے بیان کی وضاحت کی کہ شماریاتی اعتبار سے کائنات میں کہیں نہ کہیں زندگی موجود ہونے کے امکانات ضرور ہیں، تاہم اپنے دور صدارت کے دوران اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ کسی دوسرے طیارے پہ کوئی اور مخلوق رہتی ہے۔ پینٹاگون نے پچھلے ہفتے جن فائلز کو پبلک کیا ان میں 1960 اور 1970 کی دہائی میں چاند پہ جانے والے اپولو 11، 12 اور اپولو 13 مشن کی خفیہ ٹرانسکرپشنز بھی شامل ہیں۔ اپولو 11 مشن میں شامل مشہور خلا باز بز آلڈرن، ان کا 1969 کا ایک انٹرویو ہے، اس کی دستاویزات بھی ہیں۔ اس میں بز آلڈرن نے بتایا تھا کہ انہوں نے چاند پہ اپنے مشن کے دوران کچھ ایسی چیزیں دیکھی تھی جن کی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے روشنی کی ایک بہت بڑی سورس کا مشاہدہ کیا جس نے ہمیں وقتی طور پہ کسی ممکنہ لیزر سے منسوب کیا۔ ایسی ہی ایک تحریری ریکارڈ کے مطابق اپولو 12 میں شامل خلا باز ایلن بین نے بتایا کہ انہوں نے مشن کے دوران کچھ ذرات اور روشنیوں کو چاند سے خلا کی جانب جاتے دیکھا تھا۔ ان کے مطابق ایسا لگتا تھا جیسے وہ چاند سے بھاگ رہے تھے۔ 1972 میں اپولو 17 مشن میں شامل خلا بازوں نے بھی خلا میں چمکیلی روشنیاں دیکھنے کا دعویٰ کیا تھا، اور خلا باز جیک شمٹ نے بتایا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے آتش بازی ہو رہی ہے، اور جاری کی جانے والی دستاویزات میں ایک آڈیو بھی شامل ہے۔ اس آڈیو میں خلا باز فرینک بومن زمین پہ موجود کنٹرول روم کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے UFO نامی نامعلوم اڑنے والی شے کو دیکھا ہے۔ سنیں ذرا۔ Roger, understand they're about 3 to 4 miles away. They're past now. They're going to pull her over. The booster on my side is a brilliant body of the sun against a black background, and with billions of particles around it. پینٹاگون کی جانب سے جاری کردہ ان دستاویزات میں درجنوں عام شہریوں کے انٹرویوز موجود ہیں جس میں ان نامعلوم فضائی مظاہرہ دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور 1957 میں ایک شخص نے FBI کو بتایا تھا کہ انہوں نے بڑی سی اڑن تشتری کی شکل کی ایک شے کو زمین سے اوپر اٹھتے دیکھا تھا، اور ستمبر اور اکتوبر 2023 میں امریکن شہریوں کی جانب سے تیز روشنیوں میں دھاتی شے کو فضا میں اڑتا دیکھنے کے دعوے بھی کیے گئے۔ اچھا، اڑن تشریوں کو دیکھنے کے دعوے صرف امریکہ تک محدود نہیں ہے، یہ شام، عراق اور UAE میں تعینات امریکن فوجیوں نے بھی نہ صرف بیضوی شکل کی اڑن تشریوں کو دیکھا بلکہ ان کی ویڈیوز بھی بنائی۔ اس میں ایک ویڈیو کو تو بعد میں اڑتا ہوا میزائل قرار دے دیا گیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب امریکن سائنسدان ابھی تک خلائی مخلوق کے وجود کو ثابت نہیں کر سکے تو پھر یہ ایلین اور UFO کی بحث کیوں ہو رہی ہے؟ امریکہ کے خلائی ادارے ناسا نے اس کو بڑا آسان اور سادہ جواب دیا، اور اپنی ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ میں ناسا نے لکھا ہے کہ سینکڑوں UFO دیکھے جانے کی اطلاعات موجود ہیں، لیکن اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ ان غیر واضح مظاہروں کے پیچھے کوئی خلائی مخلوق کا ہاتھ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے اڑن تشریحاں تو موجود ہیں لیکن ایلینز کے بارے میں کوئی شواہد دستیاب نہیں ہے۔ تو ناسا نے ابھی تک ایلین کی موجودگی کے امکان کو مسترد نہیں کیا، بلکہ آج کل تو ناسا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ایلینز کی موجودگی کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال بڑا اہم ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ میں پچھلی کئی دہائیوں سے ایلینز اور ان کی اڑن تشریحوں کے بارے میں سائنٹسٹ جو ہے تحقیق کر رہے ہیں، لیکن آج تک ان تحقیقات کو ملنے والے شواہد کو خفیہ رکھا جا رہا تھا۔ تو ٹرمپ سے پہلے کسی امریکن پریزیڈنٹ نے ان خفیہ فائلز کو پبلک کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، ایسا کرنے کا کبھی سوچا تک نہیں، تو پھر آخر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس خفیہ معاملے کو اچانک کیوں پبلک کر دیا؟ تو امریکن کانگریس کے سابق رکن مارجوری ٹیلر گرین نے اس کی ایک بڑی انٹرسٹنگ وجہ بیان کی۔ ان کا کہنا ہے فائلیں جاری کر کے امریکن عوام کو مہنگائی اور ایران جنگ جیسے سنگین مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ویسے آپ کے ایلینز اور UFOs کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ آپ نے کبھی فضا میں کوئی پراسرار شے اڑتے دیکھی ہے؟
اگر آپ کو ایسا کوئی بھی تجربہ ہوا ہے تو میرے ساتھ ضرور شیئر کریے گا. کامنٹس اپنی رائے دیں. اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.